پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا سنتا تصرف کرتا ہے، بیٹھا ہو بغداد میں دریا میں ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیتا ہے۔ ہر زبان میں، جیسے کہ عربی زبان ہے، اس میں بھی احادیث میں بھی کچھ ایسے محاورے، تشبیہات، استعارے استعمال ہوتے ہیں کہ اگر زبان کو سمجھنے والا نہ ہو تو وہ بہت ہی آسانی سے کفر اور شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں 2 احادیث ایسی بیان کرنے جا رہا ہوں جن میں ایسی ہی لینگویج استعمال ہوئی ہے جنہیں اگر نہ سمجھا جائے تو انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ 2 احادیث جو ہیں ان میں سے اصل جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری والی نمبر کی حدیث ہے، جس کو بہت وسیع پیمانے پہ استعمال کیا جاتا ہے شرک کو پھیلانے کے لیے، مگر جو میں پہلی حدیث بیان کروں گا اس سے بہت ہی دوسری حدیث کے سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ جو پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2569۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، یا رب، میں تیری کیسے عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھلاتا تو وہ اس کا اجر تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو وہ میرے پاس پاتا، یعنی کہ اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اب اس حدیث سے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیماری لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، تو اس سے وہ انسان جو ہے وہ کھلم کھلا کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اور پیاسوں کو پانی پلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیماری نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ اب آئیے ہمارا جو اصل مقصد ہے، دوسری والی حدیث، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے کسی دشمن کے خلاف تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے پہلے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 اور اس کی 5ویں آیت دیکھنی پڑے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ کے ہمسر نہیں اور کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کی برابری اور انسان کی کسی کی بھی برابری ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے دیکھنے کی برابری اور کسی انسان کے دیکھنا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پکڑنا کسی انسان کے پکڑنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح یہ سورہ اخلاص سے ہمیں بالکل سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی انسان کسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت نہیں آ سکتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پکڑنے کی طاقت نہیں آ سکتی۔ جس طرح کہ ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا تھا
کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ بیمار ہوئے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھوک لگی، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیاس لگی۔ بالکل اسی طرح اس حدیث میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ کسی انسان کے دیکھنے کے برابر نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پکڑنے کی طاقت کسی بھی انسان کے پکڑنے کی طاقت برابر نہیں ہوئی، دونوں کی طاقتیں پاورز بالکل برابر نہیں ہوئی۔ زبان کو نہ سمجھنے والے علماء، عربی زبان کو، جیسے یہ میں آپ کو کوکب نورانی کا کلپ دکھاؤں گا، جو زبان کو نہیں سمجھتے وہ اسی طرح اس کو محاورتاً اور تشبیہات اور استعاروں کو نہیں سمجھتے تو اس کے لفظی مطلب سے لے لیتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت اور انسان کے نوافل پڑھنے کی وجہ سے انسان کے دیکھنے کی طاقت اب برابر ہو گئی ہے، انسان کے پکڑنے کی طاقت اور اللہ کے پکڑ کی طاقت جو ہے نا وہ برابر ہو گئی ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، پھر اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بندے کی قوت خدا کی، کان بندے کے قوت خدا کی، ہاتھ بندے کا قوت خدا کی، زبان بندے کی قوت خدا کی، پاؤں بندے کے قوت خدا کی۔ پھر وہ بندہ دور و قریب دیکھتا، سنتا، تصرف کرتا ہے، بیٹھا ہو بغداد میں دریا میں ڈوبتے جہاز کو پار لگا دیتا ہے۔ کوکب نورانی کے شرکیہ جملے تو آپ نے سنے، اب اس حدیث کا صحیح مفہوم سنیے۔ جب انسان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس انسان کے جسم سے نکلنے والے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے وہی اعمال نکلتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کوشش تو وہ پہلے بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اور اس شخص کو ان اعمال پر استقامت مل جاتی ہے۔ کاش کہ مولانا کوکب نورانی انگلش میں اپنی طبع آزمائی کرتے، انگلش کے انگلش لینگویج کا بیڑا غرق کرتے۔ انگلش میں جب کہا جاتا ہے نا کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ لوگوں کے گھروں پہ کتے اور بلیوں کی بارش ہو رہی ہے، کتے اور بلیاں گر رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ دیٹ پرسن ہی از کلنگ دی ادر پرسن ود ہز جوکس، وہ مطلب یہ کہ وہ بندہ اس کو لطیفے سنا رہا ہے، ہنسا کے مار رہا ہے، ہی از کلنگ ہم ود ہز جوکس۔ کوکب نورانی کو یہ پتہ چلتا تو فوراً پولیس میں وہ فون کر دیتا کہ فلاں جگہ ایک بندہ لطیفے سنانے کے بہانے قتل کر رہا ہے۔ تو اگر انگلش لینگویج میں کوکب نورانی اور اس طرح کے علماء سو آ کے ایکسپلینیشنز دیتے تو زیادہ زیادہ یہی ہوتا کہ اپنا مذاق بنوا لیتے، مگر دین میں یہ جو عربی لینگویج میں آ کے یہ جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے، ویڈیو چینلز پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے، تو لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں اور ان کو کفر اور شرک میں ڈال رہے ہیں۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بھی صفت میں اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔